میرا دوسرا جو میں عرض کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کے فقہی مسائل میں ایک سوال تھا کہ اعتکاف کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے بیوی کو میاں سے اور میاں کو بیوی سے. تو میاں کے متعلق مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک رات حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دوں. تو ہمارے لیے یہ وہ تو ایک رات کی نفلی عبادت تھی، یہ 10 راتوں کی عبادت ہے. اور اگر ہمارے خاوند حضرات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کریں تو عورت کی بھی دلجوئی ہو جاتی ہے اور سنت پہ عمل بھی ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے ترشی صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ آپ کے سوال کا. اس کے لیے تفصیلی بات جو ہے وہ تو پھر کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ جہاں یہ حدیث موجود ہے وہاں اور جو ہیں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے احادیث وہ بھی موجود ہیں جن کی بنا پر مفتی سلسلہ نے یہ بات کی تھی. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ نفلی روزہ بھی عورت نہ رکھے خامد کی اجازت کے بغیر. جی بالکل یہی تھا جس کی طرح میں اشارہ کر رہا تھا کہ ایسی حدیث بھی وضاحت سے موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کا روزہ، ہر پیر کا روزہ اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 جسے کہتے ہیں ان کا روزہ باقاعدگی سے رکھتے تھے. اور بعض احادیث میں آتا ہے، ازواج مطہرات کی روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات روزے اتنی مسلسل سے رکھتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ اس میں کوئی وقفہ نہیں ڈال لیں گے، اور بعض اوقات حضور مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے. تو یہ ایک طریق تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اصل میں پچھلی دفعہ جو بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہوئی تھی اس میں یہی ہے کہ یہ تو گھر کے یونٹ کو چلانے کے لیے ہے اور ایک فرد کو قوام بنایا ہے اسلام نے. تو باقی جہاں تک بات جہاں پہ میاں بیوی پیار محبت ہوتا ہے وہ کوئی بھی قدم ایک دوسرے کے پوچھے بغیر نہیں اٹھاتے، اس لیے کوئی وہ تو ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے، باہمی مفاہمت ہے. لیکن اگر کسی جگہ پہ 2 اور 2 4 کی اصول کی بات ہو تو پھر اس کے لیے پھر وہ ہدایات وہ جو رہنمائی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اس میں بطور فتویٰ وہ چیز جو ہے وہ موجود ہے. باقی جو ہے طرز عمل تو اسی طرح ہوتا ہے کہ گھر میں مشورے سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں.